سیدنا شیخ عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت سی احادیث یکجا کر دی ہیں ان کے ایک رسالے میں، جہنم کے بارے جو ہیں وہ بھی اور جنت کے بارے۔ تو عجیب و غریب باتیں ملتی ہیں کہ ایک ہی پھل ایک جنتی نے توڑا یا اٹھایا، اس میں سے ایک لقمہ لیا تو اس کا مزہ بہت ہوگا، لیکن جب وہ دوسرا لقمہ اسی سے لے گئے تو اس کا مزہ پہلے سے زیادہ ہو۔ یعنی جنت میں ہر آن ہر نعمت میں لطف اور لذتیں بڑھتی جائیں گی۔ اسی طرح سب سے اعلیٰ نعمت جنت کی یہ ہے کہ براہ راست ذات باری کا دیدار ہر جنتی کو ہوگا۔ فرماتے ہیں جو بہت نیچے ہے اسے سال میں ایک بار، کسی کو مہینے میں ایک بار، کسی کو ہفتے میں ایک بار، ہر جمعے کو۔ کوئی ایسے ہوں گے جنہیں روزانہ ہوگا، کوئی ایسے ہوں گے جو ہر آن جمال باری سے مستفید ہوتے ہوں گے، جو اپنے اپنے مدارج کے مطابق۔ تو گویا جنت ابد الآباد رہے گی، تو ابد الآباد ترقی درجات ہوتی رہے گی۔ کوئی منزل ایسی نہیں آئے گی کہ اب یہاں اللہ کریم بیٹھا ہے، اس سے آگے جانے کی ضرورت نہیں۔ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جہاں اللہ کریم مقید ہے یا بیٹھے ہیں، اس سے آگے اب جگہ کوئی نہیں۔ تو یہی سلوک بھی ہے، سلوک میں انتہا کوئی نہیں۔ الحمدللہ اللہ کریم کا احسان ہے، اس راہ کو چلتے ہوئے 50 برس بیت گئے، اور میں نے بھی یہ سمجھا ہوا تھا فلاں 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 مقامات جو ہیں، فلاں دائرہ جو ہے وہ آخری ہے، انتہا ہے، اب اس سے آگے بندے کی رسائی نہیں ہے۔ حالانکہ اس کا سوچنا بھی بڑا لمبی بات ہے، لیکن عجیب بات ہے جب وہاں پہنچے تو پتہ چلا یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے۔ جسے ہم زندگی بھر انتہا سمجھتے رہے کہ اللہ تو وہاں نہیں ہے کہ اللہ کا گھر آ گیا اور بات ختم ہوگی، یہ بات نہیں ہے، لیکن بندے کی پرواز ختم ہو جاتی ہے، یہ میں نے سمجھا ہوا تھا۔ لیکن اللہ نے جب وہاں پہنچایا تو پتہ چلا یہاں سے تو ایک نئی ابتدا ہو رہی، پتہ چلا کہ ہم تو اب شروع کر رہے ہیں۔ تو اب یہ سمجھ میں آ گئی کہ میاں اس میں انتہا نہیں ہوتی، دوسرا کنارہ نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کس کو اللہ کہاں تک پہنچاتا ہے، اسے کتنی استعداد دی ہے، کتنی ہمت دی ہے، کتنا حوصلہ دیا ہے، کتنی اس کی دستگیری فرماتا ہے، لیکن یہ ختم نہیں ہوگا۔ اس میں ترقی قبر میں بھی جاری رہتی ہے، اس میں ترقی میدان حشر میں بھی ہوگی، اس میں ترقی جنت میں بھی جاری رہے گی۔ تو یہاں کسی کو منتہی کہنا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں سارے مبتدی ہیں، جو پہلی جماعت میں پڑھتا ہے وہ قاعدہ شروع کرتا ہے تو مبتدی ہے، لیکن جو 10 جماعتیں پڑھ کے فرسٹ ایئر میں کالج میں جاتا ہے وہ وہاں فرسٹ ایئر میں مبتدی ہے، جو ایم اے کر کے پی ایچ ڈی کے لیے جاتا ہے وہ وہاں مبتدی ہے، نوارد ہے۔ تو ہر منتہی بھی کہیں نہ کہیں مبتدی ہوتا ہے، یعنی ایک سلسلہ اگر یا ایک کورس ختم ہوتا ہے تو اگلا جب شروع ہوتا ہے تو وہاں وہ بھی مبتدی بن جاتا ہے۔ ہم کیا سمجھے کون مبتدی ہے کون منتہی ہے؟ تو یہ ایک بحر ناپیدا کنار ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں۔ یہ غلطی مجھے بھی لگی ہوئی تھی، اور میں بھی سمجھتا تھا کہ یہ دائرہ جو ہے، سنتے تھے وہ دائرہ کہاں ہے، قیاس نہیں کیا جا سکتا، سالوں
برسوں، صدیوں، ہزاروں سالوں سے وہ فاصلہ نہیں ماپا جا سکتا۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے فرشتے 50,000 سال کا راستہ طے کر کے زمین سے اوپر آتے ہیں، یا اوپر سے زمین پر، قرآن میں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پہلا مراقبہ جو مقام احدیت ہے وہ زمین سے 50,000 سال فرشتوں کی رفتار کا راستہ ہے، روح کی رفتار کا راستہ ہے۔ اگر جس طرح ہم چل کر دنیا کا سفر طے کرتے ہیں، روح اسی طرح چل کر جائے تو اسے 50,000 سال چاہیے۔ آپ فرماتے تھے یہ شیخ کی توجہ ہے کہ جو آنے واحد میں ایک اللہ سے روح کو یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے، 50,000 سال کا فاصلہ طے ہو جاتا ہے۔ تو جو شخص یہ ایک مراقبہ احدیت کرا دے، اس سے مزید کسی کرامت کی طلب کرنا جہالت ہے۔ اتنی بڑی کرامت ہے یہ کہ پھر اس سے کوئی کرامت طلب کرنا، حضرت فرماتے تھے، جہالت ہے۔ تو اتنا فاصلہ اگر احدیت ہے تو آگے اندازہ کرتے جائیں، فنا بقا سالک المجذوبی، پھر 9 عرش ہیں۔ پہلے عرش میں کم و بیش 1.25 لاکھ منازل ہیں ایک عرش کے اندر، اور پہلی منزل پہ کھڑا ہو کے دیکھا جائے تو اگلی منزل دور جیسے ہلکا سا ستارہ ٹمٹماتا ہے اس طرح نظر آتی ہے، اور 1,25,000 منازلیں میں نے نہیں گنی۔ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ایک ایک منزل گن کے شمار کیا ہے، 1.25 لاکھ۔ پھر دوسرے اور پہلے عرش کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ اس سے زیادہ ہے، دوسرے عرش کی موٹائی اور منازل کی تعداد اس سے زیادہ ہے۔ اس طرح بڑھتے جاتے ہیں، 9 عرش ہیں۔ آگے عالم امر شروع ہوتا ہے تو عرشوں کے بارے اور عرشوں کی وسعت کے بارے حدیث شریف میں موجود ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے صحرا میں ایک انگوٹھی، ایک چھلا پھینک دیا جائے، عرشوں کے مقابلے میں نیچے کی ساری کائنات کی حیثیت اتنی ہے۔ پھر آگے عالم امر کے دوائر شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ پہلا دائرہ عرشوں سمیت ساری کائنات کو محیط ہے، اور اگر شیخ کامل نہ ہو تو کئی عمریں، ایک عمر نہیں کئی عمریں گزر جائیں، روح اس کی وسعتوں سے آگے نہیں جا سکتی۔ شیخ کامل ہو، شیخ کے منازل بلند ہوں، وہ اس میں لے جانے کی طاقت ہو، تو اس سے بندہ اس دائرے کو طے کرتا ہے۔ اور کم و بیش 45 کے قریب دوائر آتے ہیں جن کی وسعتیں پہلے سے زیادہ ہوتی جاتی۔ اور یہ سمجھا تھا کہ یہ جو آخری دائرہ ہے ابدیت کا، یہ آخری دائرہ ہے، بس یہاں بندے کی استعداد ختم ہو جاتی ہے، آگے وسعتیں بے شمار ہیں لیکن روح انسانی نہیں جا سکتی۔ وہاں پتہ چلا کہ جناب یہاں سے تو بات شروع ہو رہی ہے، آپ کہاں کی بات کرتے ہیں؟ تو یہاں ہر کوئی مبتدی بھی ہے اور منتہی۔ منتہی کہتے ہیں جو انتہا کو پہنچ جائے، مبتدی کہتے ہیں جو شروع کرنے والا۔ تو ہم نے تو 50 برس کے بعد یہ دیکھا ہے کہ ہم اب مبتدی ہیں، جسے ہم انتہا سمجھتے تھے وہاں سے ایک نئے انداز محبت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ باتیں بتانے کی نہیں ہوتی، اس لیے کہ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی، سمجھ نہیں سکتے تو برداشت بھی نہیں کرتے، مذاق اڑاتے ہیں، طنز کرتے ہیں، جس سے گمراہی میں جا پڑتے ہیں۔
اس لیے یہ باتیں نہیں کی جاتی، لیکن رہنمائی کے لیے اشاروں کنایوں میں بتا بھی دیا جاتا ہے۔ تو ہم تو روح کو ہی حاصل سمجھے تھے، روح کو ہی انسان سمجھے تھے، سارے منازل روح کے لیے، لیکن ایک حد پہ جا کے پتہ چلا کہ یہ روح جو ہے یہ بھی تحلیل ہو کر انرجی میں بدل جاتی ہے، محض ایک انرجی رہ جاتی ہے، روح کا وجود بھی فنا ہو جاتا ہے، یہ ختم ہونے والی تو نہیں ہے۔ لیکن جس حال میں ہمیں نظر آتی ہے، جس حال میں ہم نے اس کے ساتھ سارے دوائر اور منازل طے کیے، ایک جگہ پر جا کر اس کا بھی وہ حال نہیں رہتا، اس سے آگے ایک انرجی کی شکل میں تو جا سکتی ہے، اپنے اس روحانی وجود کو قائم نہیں رکھ سکتی۔ تو انتہا کی بات کون کرے، کون جانے؟ یہاں ہر کوئی مبتدی ہے، جیسے میں نے کہا کہ پرائمری سکول میں پہلی میں آنے والا مبتدی ہے، اور مڈل میں چھٹی میں جانے والا مبتدی ہے، اور کالج میں فرسٹ ایئر میں جانے والا مبتدی ہے، پی ایچ ڈی کے لیے ایم اے کرنے والا مبتدی ہے۔ تو جب اگلی جگہ جاتا ہے تو ہر کوئی مبتدی بن جاتا ہے۔